إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی سکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو تنہا سارے جہان کا پالنہار ہے. وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کا انتخاب ہے وہ ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے 20 اعمال کون سے ہیں. کہ نیکیاں کون سے اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے سے نیکیاں حذف ہو جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، نیکیاں ہمارے نام اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں. نیکیاں کرنا یقیناً اللہ کی توفیق سے بہت بڑی بات ہے، چونکہ اسی سماج و معاشرے میں اور اسی زمین پر رہنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. بے شمار لوگ ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں وہ دن بھر میں 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام اللہ لفظ اللہ بھی نہیں کر پاتے. لیکن ہم اور آپ الحمدللہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے. یقیناً نیکیاں بہت بڑی بات ہے اور عظیمت والا کام ہے نیکیاں کرنا، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ اور بھی بڑا کام ہے. ہم لوگ سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر اس کو بھول جا، یا پھر نیکی کر تو اس کو حفاظت کر، کہ میں نے جو نیکی پہلے کی ہے وہ میری سابقہ جو نیکیاں ہیں وہ کسی بھی طرح سے ختم نہ ہو، سابقہ جو نیکیاں ہیں ڈیلیٹ نہ ہو، حذف نہ ہو. ورنہ ایسا کہیں نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج اور عمرے کرتے رہیں، لوگوں کے کام آتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سب کے باوجود جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے تو ہمارے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہو اور ہم چونک جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی تھی، ہم تو مسجد میں بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ رب العالمین جب ہم تیرے پاس آئے تو ہماری نیکیاں ساری کہاں گئی؟ تو یہ بڑا موضوع ہے اور حساس موضوع ہے کہ
کہ نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا، نیکی کرنا، نیکی کو بچانا، یہ بہت امپورٹنٹ اور اہمیت کے حامل موضوع ہے۔ آپ دیکھیے کچھ اعمال کو میں ذکر کروں گا، ان اعمال کو یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلا جو عمل ہے، اور یہ عمل مسلمان غیر مسلم سب کے لیے، جیسے کفر کی حالت میں کی گئی نیکی انسان کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان نے کفر کیا یا کفر کی حالت میں اس نے نیکی کیا ہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے نام سے بڑی بڑی چیزیں بنائی گئی ہیں، ان کے ناموں سے آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، ان کے خیراتی کاموں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے بہت سے کام کیے ہیں، لیکن مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، اسی بنا پر ان کی کوئی نیکی ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، کوئی بھی نیکی۔ انہوں نے بڑے سے بڑے کام کر لیے ہوں لیکن ان کی ایک بھی نیکی ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے، صرف کفر کی بنا پر۔ تو معلوم چلا اگر بندہ کافر ہے تو اس کی ہوئی کوئی بھی نیکی، اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام، اس کا لوگوں کا مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی شادی بیاہ کرانا، لوگوں کی دشواریاں دور کرنا، یہ کوئی بھی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان ایک بہت اچھا آدمی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں سے صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں سے رشتے جوڑتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حبیبۃ حبیب اللہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے اندر ایسی ایسی خوبیاں تھی جو مسلمانوں کے اندر ہونی تھی۔ اللہ کے نبی وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عبداللہ بن جدعان کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے کہا اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی ایمان نہیں لایا تھا، اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اسی بنا پر وہ آدمی اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی جائے گا جہنم میں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ عمل ہے شرک۔ شرک یہ ایسا عمل ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے، بندہ آ کر کے مسجد میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، ادھر جا کر کے غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، یہاں بھی سجدہ کرے گا، مسجد میں آ کر کے قبروں پر جا کر کے وہاں بھی سجدہ کرے گا، یہاں اللہ کے راستے میں دے گا، وہاں غیر اللہ کے نام پہ دے گا، یہاں اللہ رب العالمین کے بندوں کی مدد کرے گا تو وہاں پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کی مدد کرے گا، تو اس آدمی کی کوئی بھی نیکی کام آنے والی نہیں ہے۔ شرک کا کوئی بھی عمل ہو یا کوئی ایسا عمل جس میں شرک کی بو پائی جاتی ہو، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے نبی جو ہم نے انبیاء بھیجے ہیں یہ دنیا میں سب سے بہترین انسان تھے، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیتے، ان کے اعمال کو برباد کر دیتے، ان کے اعمال کو ڈیلیٹ کر دیتے، ان کے اعمال کو حذف کر دیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کو مخاطب کیا، پھر آخر میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا، دنیا میں سب سے بہترین انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے محبوب بندے اور رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے عمل کو بھی برباد کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے۔ معلوم چلا اگر شرک نبی بھی کرتا ہے تو نبی کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ ہمارا شما کی بات کیا ہے، ہم اور آپ کہاں ہیں میرے بھائی؟ اس لیے معلوم چلا دوسرا جو عمل ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، شرک کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتی ہیں۔ کوئی مسلمان ہے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، قبر پہ جا کر کے چادر چڑھاتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، سارے کام جو غیر اللہ کے لیے ہیں وہ جو اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، ایسا کرنے والا شخص اور اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دی جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اس نیکیاں سے۔ تو دوسرا عمل۔ تیسرا عمل کیا ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں؟ تیسرا عمل ہے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اللہ رب العالمین کی رضا کو نہ چاہنا۔ آدمی جانتا ہے یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، وہ جانتا ہے یہ راستہ اللہ رب العالمین کے خلاف ہے، یہ راستہ اللہ کے خلاف ہے، اور وہ آدمی وہ راستہ بناتا ہے
اور وہ آدمی اللہ کی رضا بھی نہیں چاہتا تو ایسا آدمی اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگے، ایسی بات کے پیچھے لگے جس بات سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کیا. یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا عمل ہے قرآن مجید کی کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا. قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنے سے، کسی بھی حکم سے، قرآن شریف میں کوئی حکم وارد ہے، بندہ اس کا انکار نہ کرے، بس دل میں ناپسند کرے، دل میں ناپسند کرے، ہم سے اور آپ سے کہے بھی نہ کہ وہ عمل مجھے اچھا نہیں ہے، بس وہ دل میں سوچے اتنا خراب عمل ہے، اچھا عمل نہیں. قرآن کے کسی عمل کو ناپسند اگر کوئی مسلمان کرتا ہے، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا احکامات، اللہ نے جو کتاب اتاری، اس کو ناپسند کیا. مثال کے طور پہ چوری کرنے پر قصاص ہے، کوئی چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. اب ہو گئے ہاتھ کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ چوری کیا پہلی مرتبہ تو معافی کرنا چاہیے نا. اب وہ طرح طرح کی تعبیریں نکالیں. یا اسی طرح سے جان کے بدلہ جان، کسی نے کسی کو قتل کیا تو قصاص اس کو قتل کیا جائے. اب اس میں بھی تعبیر کرے یا اس کو ناپسند کرے وہ کہ بھائی اسلام کی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن اسلام میں جو یہ جان کے بدلہ جان قصاص مجھے پسند نہیں ہے. وہ کہ بھائی اسلام کی ساری باتیں اچھی ہیں لیکن اسلام جو اتنی سختی کر رہا ہے کہ چوری کے بدلہ فوراً ہاتھ کاٹا جائے، یہ مجھ کو پسند نہیں. یا کوئی مسلمان کہے اللہ رب العالمین کے یہ دین یقیناً بہت اچھا ہے لیکن اس میں حجاب کے تعلق سے حکم ہے، اس میں عورتوں کو پردے کے تعلق سے حکم ہے، یہ مجھے پسند نہیں پردہ وردہ کرنا. اگر کوئی بس یہ کہ ناپسند کرے کہ پردہ کرنا مجھے پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ ناپسند کرنا ہی بندے کی نیکیاں برباد نہیں کرتا. یہ کوئی میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. دین اسلام کی کسی بھی بات کو ناپسند کرنا، ناپسند کہنا دور کی بات ہے، دل میں ناپسند کرنا بھی اسلام کی نگاہ میں، اسلام کی نظر میں بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہاں تو معلوم چلا چاہے قصاص کا معاملہ ہو، چاہے چوری کا معاملہ ہو، چاہے حد کا معاملہ ہو، چاہے رجم کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں انسان کو اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا ہے بلکہ ایسے خیالات ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ کی پناہ میں جائے فوراً. اسی طرح سے ایک اور عمل ہے، وہ عمل چھٹا نمبر کا عمل ہے ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا. آدمی نے دیکھ لیا بھائی اللہ رب العالمین کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رہنمائی فرما دی، اللہ کے نبی نے ہدایت فرما دی، راستہ دکھا دیا کہ یہی راستہ ہے. اب نبی کی مخالفت کی جائے، نبی نے جو راستہ بتایا اس راستے کو چھوڑا جائے تو اس طرح کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں جو اس نے پہلے کی ہیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر نہیں سکتا جو اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتا ہے. لیکن جو مسلمان اپنے دل میں عناد رکھتا ہے، اپنے دل میں کفر رکھتا ہے، وہ مسلمان نبی کی مخالفت کرتا رہے گا اور کرے گا، گرچہ وہ زبان سے کہے میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن دل میں اگر نبی کے خلاف بغض رکھے، نبی کے خلاف عناد رکھے تو وہ مسلمان بھی، اس کی نیکیاں بھی دین اسلام میں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. تو معلوم چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کی مخالفت نہیں کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اسی طرح سے ساتواں عمل ہے رسول کی بے ادبی کرنا. رسول اللہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا سنگین جرم ہے. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اچھے سے نہ لے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر نہ کرے، ان کا ادب و احترام نہ کرے تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے تم نبی کو مت بلانا. کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مسلمانوں
جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح سے نبی کو مت بلانا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرتے. واقعہ مشہور ہے، صحابی کا میں نے بتایا تھا. اسی طرح سے 8 نمبر کا عمل ہے جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، وہ ہے دین اسلام سے مرتد ہونا، اسلام کو چھوڑنا. کوئی کہ بھائی میں ٹھیک ہے اسلام بھی اچھا ہے، فلاں مذہب بھی اچھا ہے، فلاں مذہب بھی اچھا ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں اس کو بھی مانتا ہوں. اور آج کل تو اللہ کی پناہ سیکولرزم کا اتنا زیادہ لوگوں کو بھوت چڑھا ہوا ہے، سب ان کو بھی مان رہے ہیں ان کو بھی مان رہے ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو پھر صحیح کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں صحیح کیا ہے؟ جب سب صحیح تو غلط کیا ہے؟ اتنا سیکولرزم کے لوگوں کو بھوت چڑھا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. ایسے موقع پر آدمی کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے. ارے بھائی جو حق ہے ڈنڈے کی چوٹ پہ تو حق ہے، جو صحیح ہے دین اسلام صحیح ہے. تو علن اعلان آپ کا اعلان ہونا چاہیے کہ دین اسلام ہی دنیا کے سارے مذاہب میں صحیح ہے، پوری دنیا میں. یہ نہیں آپ ٹی وی اینکر آ گیا آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیے، اب کوئی کر نہیں بھائی یہ بھی اچھا ہے، یہ مذہب بھی اچھا ہے، یہ مذہب بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے، ہر مذہب والے اپنے مذہب کو چاہیے، لیکن آپ کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ دین اسلام سارے مذاہب میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. اور اگر کوئی مسلمان دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو دیکھتا ہے، کسی اور دین کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، کسی اور دین کو اپنانے کے بارے میں سوچتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی مسلمان یا جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کی آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی قابل قبول کوئی دین ہے تو اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں. عبداللہ بن جدعان کے بارے میں نے بتایا کتنا نیک آدمی تھا، لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا. بڑے بڑے نیک لوگ گزرے لیکن جائیں گے کہاں؟ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اسلام پر عمل، اسلام نہ اپنانے کی وجہ سے. اسلام آدمی اپنا لے تو اس کو نجات مل جائے گی. تو ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اب ارتداد کی کئی شکلیں ہیں. ارتداد کی شکل یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں کوئی الٹی بات نکالے، کوئی خراب بات کہے، اللہ رسول فرشتوں کے بارے میں کوئی خراب جملہ کہے. اگر اس نے ایسا کیا، کوئی جملہ ایسا نکالا اور اللہ سے معافی مانگا تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اسی طرح سے ارتداد کبھی کبھی بعض اوقات عمل سے اور فعل سے بھی ہو جاتا ہے. یعنی انسان کبھی چاہے بتوں کو سجدہ کر لے، درختوں پتھروں کو سجدہ کر لے، یا جو ہے قبر پہ چل جائے وہاں جا کے سجدہ کر لے، اس طرح بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ الیکشن کا وقت ہے بھی فی الحال ہمارے ملک ہندوستان میں الیکشن کا وقت ہے، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں نیتا گیری کے چکر میں، نیتا بننے کے اس میں جائیں گے، اس قبر پہ سجدہ، اس مندر میں سجدہ، یہاں سجدہ، وہاں سجدہ. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ ہوتا ہے جیت جاتے ہیں اور کتنی مرتبہ ہوتا ہے اتنے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے باوجود بھی جیت ہی نہیں پاتے. بھائی الیکشن ہارو یا جیتو لیکن غیر اللہ کے نام پہ سجدہ، بتوں کو سجدہ نہیں کرنا ہے. کتنا لوگ ہیں اللہ اکبر اتنی کوشش کرتی ہیں دوسروں کے دھرم استر کو بنانے کے لیے، اتنی کوشش کرتی ہیں کہ اپنی جیب سے اتنا پیسہ نکال کے دیتے ہیں، کبھی اتنا پیسہ مسجد میں نہیں دیں گے، مسجد کو بنانے کے لیے کوشش نہیں کریں گے. یہ سارے لوگوں کی جو نیکیاں ہیں سب برباد ہیں، سب برباد ہیں. اس لیے عمل سے، فعل سے بعض وقت انسان مرتد ہو جاتا ہے. اور اسی طرح تیسرا ارتداد کی جو تیسری شکل ہے، اپنے کسی باطل عقیدہ کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے. مثلا کوئی شخص کہے زنا تو حلال ہے، زنا کو حلال سمجھے وغیرہ، تو اس طرح بھی انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایک مسلمان
صرف شک کی بنیاد پر مرتد ہو جاتا ہے. شک کیا؟ پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے کہ نہیں. یار پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگی نہیں ہوگی، پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، بندے کو مرتد کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان عبداللہ عبد الرحمن اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن دراصل عبداللہ عبد الرحمن نہیں، یہ وہ اندر سے منافق آدمی ہے. اسلام کی جانکاری اتنا فرض ہے مسلمان کو. شک نہیں ہوگا، شک جہاں ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان وہاں شک نہیں. ایمان کا مطلب یہ یقین، ایمان کا مطلب یہ یقین جو کبھی بھی شک نہیں کرنا. قبر کے عذاب کے تعلق سے بہت سے لوگ شک میں پڑے ہیں اور ان لوگوں نے احادیث تک کا انکار کر دیا ہے. آخرت کے تعلق سے لوگ شک میں پڑے ہیں، قیامت کے تعلق سے لوگ شک میں پڑے ہیں. کبھی بھی شک میں نہیں پڑنا، بلکہ یقین جانیے قیامت قائم ہوگی اللہ کے حکم سے، قبر میں عذاب ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں. اس میں آدمی کو کبھی بھی شک نہیں کرنا چاہیے، دین کی کسی بات میں شک نہیں. اور اسی طرح سے ارتداد کی جب بات ہے، ایک بات اور دیکھیں، آج کل ہمارے ہندوستان میں خاص طور سے بعض بچیاں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے ساتھ جاتی ہیں، فرار ہوتی ہیں اور ان سے شادیاں کرتی ہیں. اللہ اکبر. غیر مسلم سے ہماری مسلمان بیٹیاں، ہماری اسلام کی شہزادیاں، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں؟ غیر مسلموں سے شادیاں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، شادی کر لی، شادی تو کر لی، محبت کر لی، ملن ہو گیا، جسم کی آگ بجھ گئی، لیکن اللہ کی قسم تم نے اپنے ایمان کا سودا کر دیا ہے. ایمان کا سودا ہو گیا ہے. اور کوئی بھی غیر مسلم سے مسلمان کو شادی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا ہے، سوائے اللہ یہ کہ یہودی عیسائی سے جائز ہے. یہودی اور عیسائی کی بہن بیٹی سے مسلمان شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی کہے بھائی ہمارے ملک میں ہندو بہت ہے، ہندو کی بہن بیٹی سے شادی کر لیں، چکر میں پڑ جائیں، لو کر لیں، ان سے شادیاں کرنے چلے گا؟ ہرگز نہیں. تم گرچہ نکاح بھی کرو، منڈپ پہ بھی جاؤ اور شادیاں بھی کرو، پھیرے بھی لگاؤ، سب کچھ کرو، لیکن نکاح نہیں ہوگا، وہ باطل ہوگا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ناجائز اولاد کہلائے، ناجائز اولاد کہلائے. مسلمان بچہ غریب ہو، کمزور ہو، کالا ہو، بد شکل ہو، اس میں لاکھوں کمیاں ہو، لنگڑا لولا باہج ہو، لیکن وہ ان کے غیروں کے بچوں سے جو بہت ہی جینیس ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، خوبصورت ہیں، پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ان سے کہیں اچھا ہمارا باہج لنگڑا لولا بدچلن بد خراب بچہ جس کے اندر خوبیاں نہیں ہیں، کم ہیں، لیکن وہ بچہ اچھا ہے لیکن توحید پر قائم ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کی یہی موسم ہے. اس لیے اسلام نے کہا کہ شادی مسلمان غیروں سے ایک اچھی. بہت سے لوگ ابھی ہمارے ملک میں بھی ہیں، شادیاں کرتے ہیں، یقین جانیے وہ شادی شدہ نہیں ہیں. دنیا کی نظر میں شادی شدہ، اسلام کی نظر میں شادی شدہ نہیں ہے. شادی شدہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہے، زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی، زنا کے تھرو پیدا ہونے والی اولاد ہے. لہذا اس سے ہر صورت بچا جائے. ایک مسلمان بچی کو، ایک مسلمان لڑکی اور ایک مسلمان لڑکے کو صرف اور صرف مسلمان سے ہی شادی کرنا ہے، صرف مسلمان سے شادی کرنا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. خاص طور سے ہمارے ملک میں اس لیے اپنے بچیوں کی تربیت ابھی سے کی جائے. میرے بھائی ابھی دیکھیے، ابھی اتنا ہمارے کرناٹک میں اور دیگر شہروں میں، دیگر صوبوں میں، راجیہ میں، اسٹیٹس میں ایسے کتنے واقعات رونما ہو رہے ہیں، بلکہ لاکھوں واقعات، لاکھوں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. یہ سب ارتداد ہے. جا رہی ہیں، خواہشیں پوری ہو رہی، لیکن ایمان بھی تو ہاتھ سے جا رہا ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، آٹھویں جو بات ہے وہ ہے دین اسلام سے مرتد ہونا. نواں عمل ہے جس سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کسی نجومی کے پاس جانا. بھائی آپ نے دیکھا بچہ پیدا نہیں ہو رہا، میرے اولادی نہیں ہو رہی. اب آپ گئے کسی نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس، بھائی دیکھو میرا ہاتھ دیکھو تو کیا ہے، میرا بچہ کو نہیں پیدا ہو، لکی کو دیکھ کو بتا رہے ہیں، اور آپ اس کی بات کی تصدیق کریں. وہ کہہ رہے ہیں یہ دراصل فلاں بات ہے نا، اس لیے تمہارے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے. اچھا میرا اسی بچہ پیدا نہیں ہو رہا، یہ وجہ ہے. تو کیا ہے؟ اگر کوئی گیا
اس کی تصدیق کی تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی شریعت کا انکار کر دیا. کسی بابا پیر کے پاس جا کر یہ ہاتھ نہیں دکھانا ہے، میرا ہاتھ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، ہاتھ نہیں دکھانا ہے. اور اگر ایسا کوئی آدمی کوئی بات کہے اس کی بات کی تصدیق بھی نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ رہے بھائی پیر جو بات بتا رہا ہے، بابا جو بات بتا رہا ہے صحیح ہے، لیکن پھر بھی اس کی بات کی تصدیق نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی کا من اتى عرافا فاسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جو آدمی ایسے نجومی کاہن کے پاس آتا ہے اور آ کر کے اس اپنے بات کو رکھتا ہے، اس کے بات کو قبول کرتا ہے، تو 40 راتوں تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. 40 راتوں تک. اسی طرح سے 10 نمبر کا عمل ہے ایسا غلام جو اپنے آقا کو دھوکہ دے کر بھاگ جائے. غلام ہے اپنے آقا کو دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر کے بھاگ جائے تو اس کی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، معافی مانگ نہ لے، اللہ سے توبہ کر نہ لے. اس لیے ایسے غلام کی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. نمبر 11 احسان جتلانا. کسی کے ساتھ کام آ کر کے، کسی کی مدد کر کے یا کسی کو کچھ دے کر کے آپ نے کسی پر احسان کر دیا، کسی کو مشکل کو دور کر دیا. اب آپ نے وقت پہ جب وقت پڑا یار تمہارا کام تو میں نے کیا تھا، تمہاری مدد تو میں نے کی تھی، تمہاری بیٹی کی شادی میں نے کرائی تھی، تمہارا یہ کام میں نے کروایا تھا. یہ کیا ہے؟ یہی تو احسان ہے. اور احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اسی طرح سے 13 نمبر کا عمل ہے بدعت کو انجام دینا. بدعت کو، بدعت جیسے رجب کے کنڈے ہو گئے یا محرم کی بدعت ہے، شعبان کی بدعت ہے، یہ سب بدعتیں ہیں. یا اسی طرح دیگر جتنی بدعتیں ہیں، ساری بدعتیں چاہے گرامی شریف ہو، جتنی بدعتیں ہیں سب بدعتی لوگوں کے انجام برے ہوں گے، ان کی نیکیاں برباد ہوں گی، ان کے نام اعمال سے ساری نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. کیا بچے گا؟ صرف نیکیاں ڈیلیٹ تو پھر گناہی تو بچیں گے. 13 نمبر کا عمل ہے ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے کام کرنا، دکھاوے کے لیے. اور 14 نمبر کا عمل ہے سمعہ، شہرت کے لیے. مان لیجیے آپ آج آدمی اٹھا کیا نام ہے تہجد کے لیے، رات میں اس کی آپ پڑھی، تہجد پڑھا، اللہ سے دعا کیا، قرآن شریف کی تلاوت کیا. اب صبح لوگ آئے ملنے کے لیے، اب بتا رہا آج میں کیا کروں. آج میں صبح اٹھا 3 بجے اٹھا میں اور میں تہجد پڑھا الحمدللہ، اور قرآن پڑھا اور دعا کیا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو ایسے لوگوں کی نیکیاں بھی ضائع. کبھی بھی نیکی کر کے جتلاؤ مت، بتلاؤ مت، بتانے کی کیا ضرورت ہے. تم 3 بجے اٹھے ہو تہجد پڑھے ہو. اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی میں 3 بجے اٹھتا ہوں روز، اور نیک لوگ کیا ہمیشہ اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مَسَّمْ عَسَمْ اللَّهُ بِهِ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا. ایک اور عمل 15 نمبر کا عمل ہے عصر کی نماز کو چھوڑنا. کون سی نماز بھائی؟ عصر کی نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا. جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. عصر کی نماز چھوڑنے والے کا سارا عمل برباد ہو گیا، سارا عمل. دوسری حدیث میں کہا الذي تفوته صلاۃ العصر فكأنما اوتي اهله وماله. جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا وہ ایسے ہے جیسے اس کا مال، اس کے آل، اس کے اولاد سب کچھ برباد ہو گیا. تو عصر کی نماز چھوڑنے کی بہت سنگین وعید ہے. کیا وہ نمازیں چھوڑنا نہیں، ساری نمازیں پڑھنا ہے، لیکن عصر کی نماز کسی صورت میں چھوڑنا ہی نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور عمل ہے 16 نمبر کا عمل ہے حقوق العباد میں کوتاہی کرنا. اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے قیامت کے روز وہ اپنی نیکیاں دے گا، دوسروں کو نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لا دے گا. یہ بھی ایک عمل ہے. اسی طرح سے 17 نمبر کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ خدا کو معاف نہیں کرے گا. میرے بھائی کبھی جملہ کسی کو کہنا مت، کسی کو مت کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے ایک آدمی کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا، خدا کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ غضب میں آ گیا. اللہ نے کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلانی. وہ ہوتا کون ہے جو قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ کون ہو؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقط غفرت لفلان، جاؤ میں نے تو اس کو معاف کر دیا لیکن تمہارے عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، معمولی سمجھنا، کبھی بھی کسی کو کہنا نہ بھائی، ورنہ ساری نیکیاں، ساری روزے، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ 18 نمبر کا عمل ہے منافقت کرنا، اندر سے نفاق اور باہر سے اسلام دکھانا۔ 19 نمبر کا عمل ہے حرام کمائی کھانا، اور 20 نمبر کا عمل آخری عمل ہے وہ ہے کتا پالنا۔ کتا پالنا، بہت لوگ کتے پالتے ہیں آج کل، کتے اتنا پالتے ہیں جتنا ماں باپ کو نہیں پالتے۔ کتا پالنا، کتا پالا جائے تو یہ بھی اسلام میں سنگین جرم ہے، اللہ کی کچھ موقعوں پر اجازت دی گئی، کچھ خاص کتوں کو، شکاری کتا ہو، مویشیوں کی حفاظت کرنے والا ہو، یا کھیتی باڑی کے لیے، گھر بار کی حفاظت کے لیے کتا ہو رکھیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن شوقیہ کتا پالنا، کتا کا نام رکھنا باقاعدہ، کتے کے لیے بسکٹ وغیرہ لے کے آنا، تو اس کے بارے میں سنیے اللہ کے نبی کہتے ہیں نقص من اجرہ کل یوم قیرات، جو آدمی کتا پالتا ہے روزانہ اس کے عمل سے، اس کی ایک قیرات ثواب کم ہوتا ہے۔ ایک قیرات کیا ہے؟ احد پہاڑ کا نام سنا آپ نے، احد پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ احد پہاڑ جس کے نام سے جنگ احد ہوئی، احد پہاڑ کی جتنا نیکیاں ہوں اتنا ایک قیرات ہوتا ہے۔ ایک قیرات روزانہ بلا کچھ کرے آدمی کے نام اعمال سے چلا جائے گا، بنا بتائے آپ کو چلا جائے گا۔ اس لیے کبھی بھول کے کتا نہیں پالے، بھول کے کتا نہیں پالے۔ آ رہا دروازے پہ آپ کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے کھلائیے، بڑی اندر مت آئیے، نام شام مت لیجیے اس کا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کتوں سے بچیے۔ بہرحال کتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور مغربی تہذیب ہے، مغربی کلچر ہے، وہاں کے لوگ اور بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے زیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ تمام جو 20 اعمال جو بتائے گئے ہیں، ان 20 اعمال کو جو ہے یاد کرنے کی اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان تمام اعمال سے بچ سکیں اور اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکیں۔ نیکی کرنا بڑی بات ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا اور بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی آج اور آج سے پہلے ساری نیکیوں کو قبول فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى جل وعلا، والله يعلم ما تصنعون۔